اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح بسم ربک العظیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ حاقہ کی آخری آیات آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 52 تک، ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بروز محشر ان بد نصیبوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال جو ہے دیا جائے گا، اور ان کی دو بدعمالیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ عظمتوں والے اللہ رب العزت پر یہ جو ہے ایمان نہیں رکھتے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر یہ رغبت بھی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، ابھارتے بھی نہیں تھے۔ تو میں نے گزشتہ دن یہ عرض کی کہ ایک ہے کہ کسی مسکین غریب کی وقتی طور پر اس کی ضرورت پوری کر دی جائے، اس سے وقتی طور پر تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن سوال کرنے کا اور ہاتھ پھیلانے کا مستقل طور پر اس کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں کیا جاتا کہ آئندہ کے لیے اسے مانگنے کی جو ہے ضرورت پیش نہ آئے۔ تو صاحب حیثیت اگر کچھ ایسے اقدامات کر دے کہ اسے کسی روزگار کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی کر دے یا بندوبست کر دے تو یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے اور مستقل اس کا حل ہے۔ اس کی مثال سنن ابی داود کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے یہ ہمیں ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، کہ ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ مجھے دیں کچھ۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ اما فی بیتی کا شیء، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ بولا کیوں نہیں ہے؟ حلس نلبس بعضہ ونبسط بعضہ وقعب نشرب فیہ من الماء، کہنے لگا یہ کمبل ہے جسے میں اس کا کچھ حصہ اوڑھتا ہوں، کچھ بچھا لیتا ہوں، ایک پیالہ جس میں ہم پانی پیتے۔ حضور نے فرمایا وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا، آپ نے وہیں پہ اس کی بولی لگائی، فرمایا اس کا کوئی خریدار، اس کو کتنے میں کوئی خریدے گا؟ من یشتری ہذین، ان دونوں چیزوں کو کون جو ہے کتنے میں خریدے گا؟ ایک آدمی نے کہا کہ میں یہ دونوں چیزیں انا آخذہما بدرہم، 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے پھر دوبارہ پکارا تو ایک آدمی 2 درہم دینے پہ تیار ہو گیا۔ آپ نے وہ 2 درہم
لے کر اسے وہ چیزیں دی اور وہ درہم جو 2 تھے وہ اس شخص کو دیے اور 2 درہم دیے اور فرمایا کہ 1 درہم کا غلہ خرید کر اپنے گھر میں ڈال لو اور 1 درہم کی کلہاڑی لے آؤ۔ یہ دیکھیں بندوبست کیسے کر رہے ہیں تاکہ آئندہ اس کے لیے یہ جو بھیک مانگنے کا جو ہے وہ مستقل اس کی بندش ہو جائے، بندوبست ہو جائے۔ وہ کلہاڑی لے آیا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں ایک لکڑی ٹھونک دی کلہاڑی میں اور فرمایا اذهب فاحتطب وبئ ولا ارینک 15 یوما۔ فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بیچو اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، مجھے نظر نہ آنا، 15 دن تک محنت کرو بیچو۔ وہ شخص گیا لکڑیاں کاٹ کے لاتا بیچتا رہا، پھر جب 10 درہم کما چکا اس نے کچھ کا کپڑا خریدا کچھ کا غلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نقطۃ فی وجہک یوم القیامہ۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں کوئی داغ ہو۔ فرمایا کہ مانگنا جو ہے صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے درست ہے۔ ایک وہ جو نہایت محتاج ہو، خاک میں لوٹتا ہو، دوسرا وہ جس کے سر پر جس کے ذمے کوئی بھاری قرض ہو، تیسرا وہ کہ جس پر خون کی دیت ہو۔ یعنی 3 یہ افراد ہیں، ان کے علاوہ مانگنا جائز۔ اب دیکھیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مستقل روزی کا ایک ذریعہ اسے دکھا دیا، راستہ دکھا دیا۔ تو آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے وہاں قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا بھی انکار۔ اب سورت کے آغاز میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت کے منکر تھے، اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے باطل نظریات کو بیان کرتے ہوئے ان کا رد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون، کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی کہ جن کو تم نہیں دیکھتے۔ یہاں پہ جو لا ہے یہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے، اور لا نفی کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر نفی کے لیے کریں گے تو ترجمہ ہوگا کہ میں قسم نہیں کھاتا ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، اور نہ ہی میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم جو ہے نہیں دیکھتے۔ دونوں طرح علماء نے ترجمہ کیا ہے۔ تو اگر نفی میں کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ قرآن کا حق ہونا اور آپ کا نبی برحق ہونا ایسا واضح ہے کہ اس میں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے بارہا قرآن کریم میں یہ الفاظ، کہیں لا اقسم بہذا البلد، کہیں یہی فلا اقسم بمواقع النجوم، اور کہیں ولا اقسم، یہ الفاظ پورے قرآن کریم میں 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بارہا بہت سی صورتوں میں اللہ نے ارشاد فرمائے۔ تو قسم کھانے کے بارے میں میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ کے نام، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ جو ہے وہ قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اشرک بغیر اللہ فقد اشرک، من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ کھاؤ یا اپنی ماں کی قسم کھاؤ اپنے بچے کی قسم کھاؤ۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے
فرمایا لا تقسموا بآبائکم ولا بالطواغیت، اپنے آباء و اجداد کے نام کی اور طاغوت کے نام پر جو ہے قسم مت کھاؤ۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے روکا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں آباء و اجداد کے نام پر قسم کھاؤ، اللہ نے اس بات سے روکا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حلفت باللات والعزیٰ، میں نے لات اور عزیٰ کے نام کی قسم کھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو ہے یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، ثم منفس عن یساری کا ثلاثا، پھر اپنی دائیں طرف اپنی جو ہے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو، تھو تھو کر دو، وتعوذ ولا تعود، اور کہو کہ میں شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور پھر دوبارہ یہ قسم نہ کھانا لات اور عزیٰ کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمع سعد بن عبیدہ، ان سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے سنا، سمع رجلا یقول، کہ وہ کہہ رہا تھا لا والکعبتی، کہ نہیں رب جو ہے اس نے کہا کہ لا والکعبتی، کہ نہیں کعبہ کی قسم، فقال ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحلف بغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی قسم مت کھاؤ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر، کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اسی طرح اب یہاں پہ کیا ممانعت تھی اس روایت میں کہ کوئی کعبہ کی قسم نہ کھائے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر کوئی کہتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ کعبہ مخلوق ہے اور رب کعبہ سے مراد وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض جو روایات ہیں وہ ثابت ہے، آپ اس طرح قسم کھایا کرتے تھے، رب کعبہ کی قسم۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان عمر یحلف و ابی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھائی، کن الفاظ سے، و ابی، کہ مجھے میرے باپ کی قسم، فنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قال من حلف بشیء دون اللہ تعالی، کہ جس نے اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائی تو فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا۔ یعنی یہ ساری روایات کیا ہیں، یہ ثابت کر رہی کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی چیز کی قسم نہ کھائی جائے۔ اسی طرح حضرت ایک اور روایت عبداللہ بن عمر سے ہے، اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قسم کی جو ہے وہ تاکید فرمائی۔ تو باقی یہ مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ جو ہے قسم نہیں کھا سکتے،
لیکن اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ مخلوق میں سے جس چیز کو بھی پسند کرے، جس کا بھی ذکر کر کے قسم کھائے، وہ اللہ کی ذات کو جائز ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو لہٰذا اس معاملے میں کیا ہے، ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ باقی بعض معاملات میں شرعی طور پر بھی حکم ہے کہ جیسے کوئی مقدمہ آ جاتا ہے، کوئی فیصلہ، تو اس کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے بتائے اس کو نبھانے کے، اس کو مقدمے کو چلانے کے۔ یا تو گواہ پیش کیے جائیں یا پھر قسم پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا جہاں گواہ موجود نہ ہو وہاں فیصلہ قسم پر ہوگا۔ مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، اگر گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ جو ہے وہ قسم جو ہے اٹھائے گا، اور پھر حاکم فیصلہ کرنے والا اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ اب یہاں اللہ نے کیا فرمایا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، نظر آنے والی مخلوق ہیں۔ اور اللہ نے یہ جو فرمایا کہ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جن چیزوں کو تم نہیں دیکھتے، اس سے کیا فرشتے ہیں، جنات ہیں اور نہ نظر آنے والی چیزیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ گھر میں تشریف فرما تھے، جبریل امین آئے، وحی نازل ہوئی، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ تشریف فرما تھے۔ تو حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ جبریل آئے ہیں اور وہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، سلام کا جواب دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ تو جبریل کو دیکھ رہے ہیں مگر ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ غیب کا پردہ رکھا ہوا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ کے نبی دیکھتے ہیں وہ عام آدمی نہیں دیکھ سکتے۔ خیر، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی چیزوں کو کی قسم کھائی، جو نظر آنے والی مخلوق کے لیے، جو ہے مخلوق کو نظر نہیں آنے والی، اور اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، ہر قسم کی جو مخلوق ہے جو انسان کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی کہ جن کو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جن کو تم نہیں دیکھتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، کہ بے شک یہ کلام ہے ایسے رسول کا کہ جو معزز ہے۔ یہاں سے مراد جبریل امین ہے۔ اگر ظاہراً لیا جائے مراد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جو ہے وہ معزز ہے۔ کفار کیا کہتے تھے قرآن کو، یہ کہ یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو کلام ہے یہ ایسے فرشتے کا لایا ہوا ہے کہ جو معزز ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا گڑا ہوا معاذ اللہ کلام نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہ ہی یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کی بات ہے، کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، اللہ نے
قرآن کو وحی کے طور پہ اتارا، اور کفار کیا کہتے تھے؟ یہ محمد کا گڑھا ہوا کلام ہے، یا کہتے تھے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے۔ جس طرح جناب کسی زمانے میں کسی شاعر کا بڑا زور ہوتا ہے، پھر وہ شاعر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا زور ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہتے تھے کہ یہ کاہن کا کلام ہے، جس طرح کاہن اور نجومی جھوٹ کی ملاوٹ کر کے جناب وہ لوگوں کو خبریں دیتے ہیں، اسی طرح یہ جو محمد جسے قرآن کہتے ہیں، یہ در حقیقت معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام اور وحی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یا تو یہ محمد کا گڑھا ہوا کلام ہے، یا پھر یہ شاعرانہ کلام ہے، یا پھر یہ کیا ہے؟ کسی کاہن کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے سے پہلے میں تکلیف پہنچانے میں میں پیش تھا۔ بسا اوقات آپ کو قتل کے در پہ رہتے تھے حضرت عمر فاروق، اور آپ کے ایمان لانے کا آپ واقعہ پڑھیں تو کہنے لگے میں اپنے خیالات میں مگن خانہ کعبہ میں آیا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہلے سے موجود ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے۔ تو کہنے لگے میں دل میں کہہ رہا تھا کہ آپ شاعر ہیں، آپ کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ تو کہتے مگر اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیات جو ہیں وہ نکلی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ کہنے لگے کہ میں سوچنے لگ گیا کہ یہاں شاعری کی تو نفی کر دی گئی ہے۔ فرماتے میں نے کہا کہ پھر یہ محمد شاعر نہیں ہے تو کاہن ضرور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرما دی، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کیا ہے؟ نہ ہی کسی کاہن کی بات ہے، کاہن کا قول ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے۔ یعنی حضرت عمر فاروق وہ دل میں سوچ رہے ہیں جو بات سوچ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی بات کی نفی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں قرآن کی وقت بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو شاعری کی کتاب ہے نہ ہی کہانت کی، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جاری کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی اور شفقت اور توجہ سے کسی اور چیز کو نہیں سنتا جتنا اس چیز کو اللہ توجہ، شفقت اور مہربانی سے سنتا ہے جو نبی کی زبان سے نکلتی ہے۔ اللہ اس بات کو زیادہ شفقت، توجہ اور مہربانی سے سنتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام اور پھر اللہ کے نبی کے زبان سے جاری ہو، اور پھر کافر اس کی نفی کریں تو پھر اللہ اس کا رد کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت ہی کم ہے جو تم ایمان رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، فرمایا کہ اگر یہ رسول ذمہ کر دے ہم پر کوئی جھوٹی بات، یہ کافر تو کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے، یا یہ کہتے ہیں محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے،
اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول ہمارے ذمے کسی جھوٹی بات کو منسوب کر دے، یعنی قرآن کوئی اللہ کا نبی، معاذ اللہ اللہ کے نبی اپنی بات کو وہ کہہ دے کہ یہ قرآن ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کسی جھوٹی بات کو یہ ہماری طرف منسوب کر دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے پکڑ لیں دائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے۔ بائیں ہاتھ ہوتا ہے کمزور، اس کی پکڑ کمزور ہوتی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے پکڑ لیں دائیں ہاتھ سے، یعنی زور سے، ایسی پکڑ کریں کہ پھر چھوڑے ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب نبی کو اس بارے میں نبی کا لحاظ نہیں کر رہے کہ نبی اپنی بات کو وہ کہہ دیں یہ قرآن ہے، تو پھر کسی دوسرے عامی آدمی کو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے کہ وہ کیا ہے اپنے کلام کو اللہ کا کلام کہے یا اللہ کے کلام کا رد کرے۔ مسلمہ کذاب تھا، اور اسی طرح اور بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت آئے، انہوں نے قرآن کریم کا جو کلام ہے اس کا مقابلہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن کیا ہے، ناکام ہوئے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، فرمایا اگر یہ رسول ہمارے ذمے کسی جھوٹی بات کو منسوب کر دیں، کوئی ذمہ کر دیں، ہمارے اوپر ذمہ کر دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑ لیں اسے دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ ڈالتے اس کی گردن کی رگ، یعنی اسے ہلاک کر دیتے۔ اسے کیا کرتے؟ اللہ اگر اب دیکھیں کہ اللہ کی ذات کیا کہہ رہے، کوئی سچا نبی اپنے کلام کو وہ اللہ کا کلام کہے تو اللہ اس کو ہلاک کر دے، زندہ ہی نہ چھوڑے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی اسے جو ہے بچانے والا، اللہ کی پکڑ اور گرفت سے روکنے والا تم میں سے کوئی نہ ہو۔ تو یہاں سچے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر سچا نبی اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرتا ہے تو اللہ اس کو ہلاک کر دے، لیکن یہ کسی سچے نبی کی شایان شان نہیں ہے۔ ہاں البتہ مفسرین کرام فرماتے ہیں جھوٹے نبیوں کے متعلق یہ بات نہیں ہے۔ اگر جھوٹا نبی اپنی بات کو وہ اللہ کا کلام کہتا تو پھر اللہ اسے ہلاک نہیں کرتا، پھر اللہ اس کو بلکہ کیا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دے کے اللہ ذلیل کرتا ہے، جیسے مسلمہ کذاب، اسود انسی اور مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دوسرا کوئی خلیفہ تھا، تو 10 مارچ 1954 میں اس پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا اور کسی آدمی نے اس کی جو ہے وہ گردن پہ وار کیا۔ خیر وطین کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام اور لغت میں بھی ہم دیکھیں تو وطین کا معنی کیا ہے؟ وطین ایسی رگ کو کہتے ہیں کہ جو انسانی جسم کو دل سے نکلنے والی صاف خون کی جو غذا ہے وہ پہنچاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی سچا نبی اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دے تو اللہ پھر اسے زندہ نہ چھوڑے، اور فرمایا کہ اس کی گردن کی رگ جو ہے وہ اللہ کاٹ دیتا اور اسے بچانے والا اللہ کی گرفت سے کوئی نہ ہوتا۔
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے، کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اب سورہ بقرہ کا آغاز کریں۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک اللہ فرماتا بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے جٹلانے والوں میں سے ہو، مشرکین مکہ۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ افسوس کا اور حسرت کا باعث ہے کافروں پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے؟ اگر تو انسان ایمان لے آیا تو پھر قرآن اس کی نجات کے لیے حجت اور ذریعہ بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو خوبصورت نوجوان کی شکل میں میدان محشر میں کھڑا کریں گے۔ تو جس نے بھی قرآن کے حق کو ادا کیا ہوگا، اس پر ایمان رکھا ہوگا، اسے سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، قرآن اسے پہچان کر اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ اس فلاں کی تو بخشش فرما دے اور اسے جنت میں داخل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کی بات مانیں گے، جیسے جیسے قرآن کہتا جائے گا اللہ فیصلہ کرتے جائیں گے۔ اور جن بد نصیبوں نے قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا ہوگا، قرآن ان کے خلاف حجت ہوگا۔ جو ایمان نہیں لائے، قرآن پھر ان کے خلاف کھڑا ہو کر گواہی دے گا۔ اور جنہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا ہوگا ان کے خلاف بھی قرآن جو ہے حجت ہوگا، اور ان کے خلاف بھی قرآن کیا ہے؟ گواہی دے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ قرآن جو ہے یہ افسوس کا، حسرت کا باعث ہے کافروں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے سراسر حق اور یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ آپ اپنے عظمتوں والے رب کے نام کی جو ہے تسبیح بیان کریں، عظمتوں والے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اسے اپنے رکوع میں داخل کر لو اور کہو سبحان ربی العظیم۔ حکم کیا ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح بیان کرو اپنے عظمتوں والے رب کے نام کی۔ اور پھر جب سورہ اعلیٰ کی آیت نازل ہوئی، ابتدائی جو آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس آیت کو اپنے سجدوں میں رکھ لو، یعنی سبحان ربی الاعلی کہو، سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور رکوع میں سبحان ربی العظیم۔ اس کا تلفظ بھی بعض حضرات جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے، سبحان ربی الاعلی، یا کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، اور سبحان ربی العظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع کرتا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اس کا رکوع مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ ادنا درجہ ہے، ورنہ نفلی عبادت میں 5، 7
41 دفعہ بھی تسبیح کہی جا سکتی ہے۔ یہ جو ہم سجدے میں اور رکوع میں جو کہتے ہیں، نفلی نماز میں اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اتنا لمبا رکوع فرمایا کرتے تھے اور اتنی لمبی تسبیح پڑھا کرتے تھے جتنی قرات ہوتی تھی، یعنی جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا کر قیام میں آپ جس قدر کھڑا ہوتے تھے، آپ قیام کرتے تھے، اسی قدر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات رکوع اور سجدے میں بھی اس قدر لمبی تسبیحات کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھار پوری کر لینی چاہیے۔ باقی الحمدللہ ہماری سورہ حاقہ آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں جن جن احکامات کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ان تمام احکامات پر اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے بیان کرنے اور قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جو ہے سورہ معارج، اس کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم یا ارحم الراحمین۔ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اللہ سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جن کو تو نے بخش دیا ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی قبر کی، حشر کی، آخرت کی، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ کام جو نیک ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ان کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔